وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اسی طرح اگلی آیت کریمہ میں مسجدوں کا ذکر ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مساجد آباد کرنے والے کون ہیں، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ قرآن نے کہا کہ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ مسجدوں کو آباد کون کرتا ہے؟ ایمان والا، جو اللہ پر ایمان لایا، جو یوم آخرت پر ایمان لایا، جس نے نماز قائم کی، جس نے زکوٰۃ ادا کی، ولم یخش الا اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ یہ صفات بیان کی ہیں ان لوگوں کی جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ مسجدوں کو مشرک آباد نہیں کرتے، مسجدوں کو منافق آباد نہیں کرتے، مسجدوں کو کفار آباد نہیں کرتے، مسجدوں کو ملحد آباد نہیں کرتے، مسجدوں کو بدعتی بھی آباد نہیں کرتے۔ یہ بھی یاد رکھیں، مسجدیں بدعتی آباد نہیں کرتے، مسجد آباد وہ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھنے والے، یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے، نمازیں قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرنے والے۔ سورہ توبہ میں یہ باتیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلی مسجد روئے زمین پر جو بنائی گئی وہ مسجد ہے، مسجد حرام، جس کو بیت اللہ کہتے ہیں، خانہ کعبہ، جس کے بارے میں کہا گیا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا فیہ۔ پہلا گھر، پہلی مسجد، پہلی عبادت کا پہلا معبد جو زمین پر بنایا گیا، وہ بھی اللہ کے کہنے پر، وہ مکہ کی سرزمین پر، جس کو بیت اللہ کہتے ہیں، جس کو خانہ کعبہ کہتے ہیں، اور اس کو بنانے والے ایک نہیں، دو پیغمبر، دو نبی، معمار بھی نبی، مزدور بھی نبی۔ وہ کیا منظر ہوگا؟ باپ معمار ہے، مستری ہے، اور بیٹا مزدور ہے، اور دونوں مل کر اللہ کا گھر بنا رہے ہیں۔ وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ دونوں جب بیت اللہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے، اس کو تعمیر کر رہے تھے، اللہ کا گھر بنا رہے تھے، ساتھ ساتھ دعا کر رہے تھے، اللہ ہماری جتنی مساعد تھی ہم نے بنا دیا۔ ہم اتنا ہی کر سکتے تھے کہ پتھر اٹھائیں اور گارا لگائیں اور اس کو بنا دیں۔ ہم سنگ مرمر نہیں لگا سکتے، ہم اس کو چونا گچ نہیں بنا سکتے، ہم ایسے کشیدہ کاری اور نقش و نگار بھی نہیں کر سکتے، ہم رنگا رنگ دیواریں نہیں بنا سکتے، بلکہ ہم نے کوئی انجمن میں نہیں بنائی جو چندہ اکٹھا کرے۔ اس سے یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر مسجد بنانی ہے تو جو وسائل ہیں بنا دو، ضروری نہیں کہ پورا جہان اکٹھا کر کے لوگوں سے مانگ کے پھر اس کو بناؤ، تعمیر کرو کہ مجھے جی خواب آیا کہ میں نے ضرور بنانا ہے۔ جو وسائل ہیں اس کے مطابق اس کو بنانے کی کوشش کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے ایسے ہی بنایا ہے، اور ساتھ دعا کی، اللہ ہمارے اس عمل کو، ہماری اس کوشش کو
اگر تیری بارگاہ میں قبولیت نصیب نہ ہوئی تو یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ عمل تب عمل بنتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی ہاں اس کی قبولیت ہو جائے۔ دعا کر رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسجدوں کے جو متولی ہوتے ہیں، مسجدوں کے متولیوں کے بارے میں کچھ کہا قرآن نے، ان اولیاؤہ الا المتقون، مسجدوں کے متولی متقی پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے دشمن نہیں، اللہ کی مخلوق کے بھی دشمن نہیں، دین کے بھی دشمن نہیں، نہ منافق نہ بدعتی، بلکہ اللہ کا خوف کرنے والے۔ دیکھیں وہ مسجدیں بناتے ہیں، مسجد میں خرچ کرتے ہیں، اتنا کچھ لگانے کے بعد کوئی ایک عام سا آدمی کو بات کرے آ کے، تو وہ یہ نہیں کہتے میں مسجد کا مالک ہے تو گل کرنے ہے، کس طرح بول سکتے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ ان کو صرف اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اسی سے ڈرتے ہیں، اسی کا خوف کھاتے ہیں، اور پھر اسی وجہ سے وہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ اور یہ انبیاء کی سنت ہے، مسجدیں بنانا، مسجدیں آباد کرنا، مسجدوں کو وقت دینا، مسجدوں کے لیے خرچ کرنا، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی بنائی، اور پیغمبر آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بنائی ہے۔ جب آپ یثرب گئے تو پہلے تو یثرب کا نام ہی بدل ڈالا، اس کو مدینہ بنا دیا، مدینہ منورہ بن گیا، اور پھر اس میں جا کے مسجد کی بنیاد رکھی، اور خود پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں، اور پھر فرمایا کہ یہ مسجد من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، مسجد بنانا اتنا بڑا کام ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ جو مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے۔ اور یہ مسجدیں ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، یہ تمام مسجد اللہ کے گھر ہیں، اور ان گھروں میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، کسی اور کو نہیں پکارنا چاہیے۔ یہ بڑی زبردست بات ہے۔ آج دیکھیں جو حالات ہیں ہمارے ہاں، قوالیاں مسجدوں میں، ساز آواز مسجدوں میں، اور بدعات اور رسومات مسجدوں میں۔ اگر غور کریں تو مکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مشرکوں نے جو بیت اللہ کا جو حال کر رکھا تھا، کہیں ہم اس طرف تو نہیں جا رہے، یہ بدعتیں بھی جاری کر دیں، یہ رسمیں بھی جاری کر دیں، یہ خرافات بھی جاری کر دیں، یہ محفلیں بھی، یہ سب کچھ، یہ سارے سلسلے مسجدوں میں کرنے شروع کر دیے ہیں، کہیں وہ کام تو نہیں کر رہے؟ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، مسجدوں میں وہ کام کریں جن کاموں کی اجازت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔